پہلے جیسے مرید بھی رہے کہ نہیں. ایک ہندو نے مجھ سے کہا وہاں دلی جاتے ہوئے راستے میرا باغپت جا کے پیچھے سے آ رہا ہوگا, دیکھتا ہوا کہاں سے بیٹھا ہوگا, تو وہاں باغپت جب پہنچ گئے تو وہ میرے پاس آ کے سیٹ خالی بیٹھ گیا. میں اپنے ذکر میں مشغول تھا. تو اس نے آ کے کہا مجھ سے کہ جی ایک بات پوچھوں. میں نے کیا؟ میں آپ کو بہت دور سے دیکھتا آ رہا ہوں, تم اپنے دھیان میں گیان میں لگے ہوئے ہو. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں بھی اردو پڑھا ہوا ہوں, مطالعہ کرتا ہوں کتابوں کا, اور اللہ والوں کی صحبت میں بھی جاتا ہوں, اور میں ہندو ہوں. کیا؟ کہنے لگے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے, انہوں نے اپنے مرید امیر خسرو سے کہا آگ لے آؤ. وہ آگ لینے کے لیے گئے, پہلے ماچس تو تھی نہیں, آگ لینے کے لیے گئے, وہاں دیکھ وہاں دیکھ وہاں دیکھ, کہیں نہ ملی. ایک کے گھر میں گئے, اسے جا کے کہا, اس نے کہا وہ چولہے میں سے لے لے دیکھ لے. اس نے چولہے میں سے آگ لی. باتوں باتوں میں اس عورت نے پوچھ لیا کس کے واسطے لے جاوے آگ؟ یہ جو ہے نا حضرت خواجہ صاحب نظام الدین صاحب جو ہے یہاں موجود ہیں, ان حضرت کے لیے آگ لے جا رہا ہو. بس حضرت کا نام سنتے ہی بگڑ گئی, اور ان کا ڈال دیں آگ کو. بتا رہا حضرت کے واسطے لے جا رہا. حضرت ہے وہ لٹیرا ہے, ڈاکو ہے, ڈکیت ہے, وہاں بیٹھا خانقاہ بنا ہوا اور لوگوں کو لوٹ رہا ہے دھوکے بعد. ایسا کو آگ دیں ڈال دیں, ڈلوا لی. حضرت نے کہا عجیب. انہوں نے سوچا امیر خسرو نے عجیب بات ہے. پھر اور کہیں گئے, دور نکل گئے تلاش میں, کہیں کسی کے ملی. تو اس عورت نے مذاق میں کہا آگ تو مل جائے گی, ایک آنکھ دینی پڑے گی. انہوں نے کہا بالکل. آپ نے انگلی دیں اور ڈھیلا نکال کے کر لیں آنکھ. وہ گھبرا کے دیکھو باولا ہے, پاگل ہے, کون ہے, آنکھ ہی نکال کے دے دیں. گھبرا کے لے جا آگ لے آئے. آگے ہلدی ولدی کچھ لگا کے اپنا پٹی باندھ لی اور کام کرتے پھر نہیں. جب حضرت خواجہ صاحب کی نظر آنکھ پر پڑی تو انہوں نے یوں کہا ارے امیر خسرو تجھے آنکھ کو کیا ہو گیا؟ تو ٹھیک تھا, آنکھ میں کیا ہوگا؟ حضرت چوٹ لگ گئی. کیسے لگ گئی؟ کیا بتاؤں میں کیسے لگ گئی, ساری اگلنی پڑے گی. ارے کیسے لگی چوٹ ہی آنکھ میں؟ تو کہا حضرت وہ آگ لینے گیا تھا, آپ نے فرمایا تھا. اچھا پھر؟ کہنے لگی وہ آگ لایا تو وہ ایک عورت نے آگ دے دی, لیکن جب اس نے یہ پوچھا کس کے واسطے لے جا, میں نے آپ کا نام لے دیا. اس نے تو بہت الٹی سیدھی کہی اور آگ وہیں ڈلوا دی. اچھا. تو حضرت نے فرمایا اچھا شہر تو شہر ہمارے مخالف ہمارے پڑوس میں ہی رہتے ہیں. شہر تو شہر ہمارے مخالف ہمارے پڑوس میں ہی رہتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ پھر آگے گیا. پھر اس عورت نے یوں کہا, میں نے آنکھ نکال کے دے دی اور آگ لے آیا. تو حضرت نے دیکھا, جب یہ بات سنی اتنی بڑی قربانی تھی تو حضرت کو جوش آ گیا. جوش جبھی تو آئے گا نا جب آدمی کوئی ایسا عمل دکھاوے اپنا جس سے جی خوش ہو. کہنا تو مانتے نہیں, اور کہنے لگے بس پھونک مار دو. ایسی پھونک تو ہم نے سیکھی نہیں, ہمارے بڑوں کو نہیں حاصل نہیں کی. حضرت کو اب جوش آ گیا, اتنی بڑی قربانی, آنکھ نکال کے میرے واسطے. تو حضرت نے فرمایا اچھا تو اگر یہ بات ہے تو پٹی کھول دو. بس حکم دیا تو پٹی کھولی تو آنکھ صحیح سالم. یہ اس ہندو نے مجھے قصہ سنایا امیر خسرو خواجہ صاحب کا. تو میں نے کہا بھائی میں تو کہیں پڑھا نہیں. تو انہوں نے کہا جی میں نے پڑھا ہے امیر خسرو کا یہ قصہ میں نے پڑھا ہے. اور پھر کیا پوچھنا چاہ رہے ہو مجھ سے؟ کہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا ایسے بزرگ اب بھی ہیں؟ ہٹا دے پٹی آنکھ پر اور آنکھ صحیح سالم ہو گئی. تو میں نے کہا تم ہی بتاؤ ایسے مرید اب بھی ہیں, ایسے چلے اب بھی ہیں؟ کہنے نہیں. تو میں نے کہا نہیں, جب چلے ایسے نہیں ہیں. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج اگر مرید خون پسینہ بہانے والا ہو تو یوں کر کے فرمایا تھا شیخ خون بہانے کو تیار ہے. ہاں یوں کہیں جی دعا دے دو جی کچھ. بھائی دعا دے دو سمجھ میں آئی. دے دو کا مطلب کیا ہے؟ دعا کر دو تو ہے, دعا دے دو کیا ہے؟ دے دو میں کچھ دال میں کالا ہے. مطلب یہ ہے کہ دعا پھینک دو ادھر کو, بس 80 دفعہ یہ پڑھ لی جا, 70 دفعہ یہ پڑھ لی ہے, 50 دفعہ یہ پڑھ لی ہے, بس وہ دعا دے دی. جا کے وہی لگا دو, نمبر آ جائے گا. تو بزرگ پکے دعا دے دو جی اس کو فرماتے ہیں. تو بزرگوں کو شرم آتی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی پر نظر ڈالیں. وہ اپنے آپ کو مٹا چکے ہوتے ہیں, ان کی نظر میں کچھ نہیں ہوتا, بس ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ.
ہاں، کیونکہ اثر ڈالنے کا طریقہ یہی ہے، جس پر اثر ڈالنا ہو اس کی طرف پوری توجہ کی جائے، اور ولی کو شرم آتی ہے کہ اللہ کے غیر کی طرف پوری توجہ کرے۔ البتہ اثر ڈالنے کا جو سنت کے موافق طریقہ ہے اس میں پوری توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے اس میں کچھ حرج نہیں۔ چنانچہ ولی کے اندر دو اثر ہوتے ہیں، برکت اور کرامت۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ ان کے وجود سے ایسی بارش ہوتی ہے جس سے بیماری دور ہو جاتی ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، مگر انہیں خبر تک بھی نہیں ہوتی، ان بزرگوں کو خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ جیسے سورج جب نکلتا ہے تو سارے جہان کو روشن کر دیتا ہے، لیکن سورج کو خبر تک نہیں ہوتی کہ میری ذات سے کس کس کو نفع پہنچ رہا ہے اور کس کو نہیں پہنچ رہا۔ دوسرا اثر کرامت ہے۔ کرامت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی کام خلاف عادت جو کوئی نہ کر سکتا ہو ان کے ذریعے سے ظاہر ہو جائے، مگر کرامت میں ارادہ نہیں کیا جاتا کہ اس کا علم ہو جائے، وہ اثر ڈالنے میں یا ارادہ بھی ہوتا ہے تو پوری توجہ بھی کی جاتی ہے، اسی وجہ سے ولی اس سے بچتے ہیں۔ ہاں، اگر اثر ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہو جائے تو بات ہی کچھ اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت دعائیں تو بہت کی ہیں، مگر یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ آنکھیں بند کر کے اس طرف توجہ فرمائی ہو اور اپنا اثر ڈالا ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسلام کو قوت دے عمر بن خطاب سے یا ابو جہل بن حشام سے، یعنی ان میں سے ایک کو مسلمان کر دے۔ یہ نہیں کیا کہ ان کی جانب توجہ فرمائی اور ان پر اثر ڈالا ہو، تو حق تعالیٰ نے حضرت عمر کے بارے میں دعا قبول فرمائی، وہ مسلمان ہو گئے۔ غرض یہ تو حدیثوں میں بہت جگہ آیا ہے کہ حضور نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ ہاں، اگر کبھی خدائی کا جو حکم ہوا ہے تو اثر بھی ڈالا ہے، مگر ایسا بہت کم ہوا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے ایک صحابی کے سینے پر ہاتھ مارا تو ان کے دل میں جو شبہ تھا وہ جاتا رہا۔ ایک صحابی گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، پھر وہ سوار ہونے لگے۔ تو سینے پر ہاتھ مارنا یہ قرینہ ہے اس کا ہے کہ حضور نے ان پر اثر ڈالا تھا، اور کسی کی سمجھ میں ہاتھ مارنے کی کوئی وجہ آ جائے تو کہنا پڑے گا کہ ان دونوں موقعوں پر بھی آپ نے اثر نہیں ڈالا، اور اس صورت میں یہ کہنا صحیح ہو جائے گا کہ انبیاء نے کسی پر اثر نہیں ڈالا۔ بس دو صورتیں ہوئیں، ایک تو یہ کہ حضور نے کبھی اثر نہیں ڈالا، دوسرے صورت یہ ہے کہ اثر ڈالا تو ہے مگر بہت کم۔ ان دو صورتوں میں سے جون سی صورت بھی واقع ہوئی ہو، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اثر ڈالنا خلاف سنت ہے، کیونکہ سنت اسی کو کہتے ہیں جس پر حضور نے ہمیشگی کی ہو، اور جو کام آپ نے اتفاقیہ کر لیا ہے اس کو سنت نہیں کہتے، بلکہ اس کام کے کر لینے کی یہ وجہ ہوتی تھی کہ دوسروں کو اس کا جائز ہونا معلوم ہو جائے۔ جیسے آپ نے قبا پہنی تھی، اس میں سونے کی گھنڈیاں تھی، تو یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سنت ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے دوسروں کو بتلانے کے لیے کیا تھا کہ اس کو پہنے ہوئے دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ اس کا پہننا بھی جائز ہے۔ پس سنت طریقہ تو دعا کرنا ہی ہوا۔